درگاہ میں۔ اب تم سحری اتنی زیادہ کھا لیتے ہو، کھانا اتنا بوجھ بن جاتا ہے کہ فجر کی نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، اور چند گھنٹے تم بھوک اور پیاس کاٹ کے پھر افطاری میں اتنا کچھ کھا لیتے ہو کہ نماز مغرب اور عشاء بھی رہ جاتی ہے، تم سے عشاء کے بعد قیام اللیل میں بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ نہیں یار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا ہوا، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کیا قرآن سننے کے لیے۔ اب لوگ دنیا کے لغویات کے اندر مشغول ہیں، محفلیں سجی ہوئی ہیں، لوگ مصروف ہیں ہر جگہ، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا رہا، جو رمضان کے اندر قیام کر رہا، جس نے ماہ رمضان میں نوافل ادا کیے، جس نے ماہ رمضان میں اللہ کی راتوں کی قدر کی، جس نے تہجد کے نوافل ادا کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بس اللہ تو یہ اعلان فرما رہا ہے، جس نے قیام کیا، کھڑا رہا، اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب تیرے پاس تو وقت ہی نہیں نا، تو بہت زیادہ مصروف ہے، تجھے دنیا کے بہت زیادہ کام ہیں، اب تو ماہ رمضان کا کیسے قیام کر سکتا ہے؟ تو نے بہت سارا وقت دوستوں کے لیے رکھا ہے، بہت سارا وقت تو نے محفل اور مجلس کے لیے رکھا ہے، بہت سارا وقت تو نے اپنی مصروفیات کے لیے رکھا ہے۔ ماہ رمضان داخل ہوا اور یہ رواں ہے، ماہ رمضان تو جا رہا ہے۔ جو ہی ماہ رمضان داخل ہوا اور اسی طریقے سے ماہ رمضان گزر رہا ہے، لیکن آج اور کل میں اور آپ نے کیا حاصل کیا؟